क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त हुकूमत है, क्या वो वाकई अवाम के जो मसाइल है वो हल कर पा रही है? डिलीवर करने की बात एक तरफ रह गई, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को एक ऐसा बयानिया जो है वो दे दिया जाता है और उसकी बिगड़ी हुई शक्लें हमें 9 मई की सूरत में नजर आती हैं। हम तशहीर से ज्यादा काम को अहमियत देते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा 25,000 की लीड से नवाज शरीफ साहब से जीत रही थी। मैं वॉशरूम गया, 3 मिनट के अंदर बाहर आया, नवाज शरीफ साहब 20,000 की लीड से जीत गए। तूफान आपके अंदर भी है, तो ये लोग बैठे हैं आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख वड़ाइच। आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से साबिक मेंबरान पंजाब असम्बली मौजूद हैं। शहजाद चीमा साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। जनाब वहीद गुल हैं, आप भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और दोनों जो पंजाब असम्बली में मेंबरान रह चुके हैं। पाकिस्तान के जो अवाम है वो क्या चाहते हैं, वो कौन से सवाल हैं जिनके वो जवाब चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या किया। 2 सूबों में मुसलसल इनकी कई मरतबा हुकूमत रही। आज का प्रोग्राम इसी के नाम है। आपके पास आता हूँ चीमा साहब, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्या अवाम की तर्जुमानी कर पा रही है पार्लिमान में, या अवामी जो मसाइल हैं उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, कहाँ पर खड़ी है? मैं चाहूँगा कि आप ज़रा लोगों के सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ना सिर्फ ऐवान बाला में बल्कि ऐवान ज़ीरी में और सूबाई असम्बलियों में परमानेंटली जितने पब्लिक बेस्ड इशूज़ हैं, भले काश्तकार का इशू है, बेरोज़गारी का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, बुनियादी इंसानी हकूक़ का इशू है, बालातर हो के इल्हाक से, अपोजिशन से या किसी और एंगल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में कोई ऐसा मुकाम नहीं, कोई ऐसा फोरम नहीं, भले वो नेशनल है या इंटरनेशनल है, कि जहाँ पर इशू बेस्ड, पॉलिटिक्स का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, इशू बेस्ड अपना कंसर्न बिल्कुल दे रही है और परमानेंटली दे रही है और देती रहेगी। और आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में शायद इन तमाम सियासी पार्टियों में से सबसे बेहतर परफॉर्म कर रही है अवामी इशूज़ के ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, परफॉर्मेंस की सर परफॉर्मेंस चेक तो हमारा सिंध में यकीनन, अगर आप उस पर फर्दर कोई क्वेश्चन करेंगे तो उस पर मैं ज़रूर अपनी इनपुट दूंगा। नेशनल 100% ज़्यादा, बाकी इग्नोर कर रहे हैं, वो भले हुकूमत है, वक्त है या अपोजिशन है, वो अवामी इश्यूज़ को निगेट भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और रिएक्ट भी नहीं कर रहे। ठीक है, मैं वहीद गुल साहब से आपसे मुखातिब हूँ। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त हुकूमत है, क्या वो वाकई अवाम के जो मसाइल है वो हल कर पा रही है, या उसके लिए कुछ संजीदगी उनकी नज़र आ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा हालात में एक ऐसी क़यादत जो है वो वज़ीर आज़म की शक्ल में मौजूद है जिसका नाम शहबाज शरीफ है, और जिसने ना सिर्फ पंजाब के अंदर डिलीवर किया बल्कि बात बड़ी लंबी हो जाएगी कि जो इस वक्त वफाक जिस तरह से काम करता हुआ नज़र आ रहा है, और एक ऐसा लीडर जिसका विज़न ये है कि एक बड़ी तब्दीली मुल्क के अंदर उस वक्त तक आ नहीं सकती जब तक कि आप जो एक मज़दूर का बेटा और बेटी जिसके पास ज़्यादा वसाइल नहीं है, और वो बच्चा कि जिसके वालिदैन दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो बच्चा या बच्ची जिसकी वालदा जो है वो लोगों के घरों में काम करती है, जब तक कि उसको तालीम के मौके मैसर नहीं आते, पाकिस्तान का जो ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था वो पूरा नहीं हो सकता। और आपने देखा कि लाख मुखालफत के बावजूद जो है वो दानिश स्कूल बनाए, जिसका समर आज हम सब देख रहे हैं कि उसका वो जो यतीम बच्चे थे, वो जो घरों में काम करने वाली ख़वातीन हमारी बहनों के बच्चे थे, आज वो अमेरिका के अंदर जाते हैं तो वहाँ से भी गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आते हैं। लेकिन
जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं इस बात को मानता हूँ कि इन चीज़ों को चेजा कि ज़मीनी हक़ाइक़ जो है वो इस तरफ को आते कि क्या हम डिलीवर कर रहे हैं और लोगों के जो बुनियादी मसाइल है, और जिस तरह से आज पंजाब की हुकूमत है, बीबी मरीम नवाज़ साहबा की जो है वो क़यादत जो है वो कर रही हैं, वज़ीर आला है। आप देखें कि हर रोज़ आवाम की फलाह बहबूद के लिए एक नया मंसूबा जो है वो आ रहा है और उस पर अमल दरामद जो है वो हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो दूसरी तरफ अगर मैं देखता हूँ तो अब तो डिलीवर करने की बात एक तरफ रह गई। हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों को एक ऐसा बयानिया जो है वो दे दिया जाता है जिसके ऊपर वो चलते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं, और उसकी बिगड़ी हुई शक्लें हमें 9 मई की सूरत में और 26 मई की सूरत में जो है वो नज़र आती हैं। अफसोस, मैं दिल से इस बात का अफसोस कर रहा हूँ, आज जिन पॉलिटिकल वर्करों को 9 मई के सिलसिले में फ़ौजी कोर्ट से जो हैं वो सज़ाएँ हुई हैं, इसको हम कोई ज़्यादा खुशदिली के साथ मेरे जैसा पॉलिटिकल वर्कर किसी तौर के ऊपर भी तस्लीम नहीं कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से मैं कोई यहाँ पर, चूँकि आपका सवाल भी ऐसा नहीं है और यहाँ पर पीटीआई के कोई क़यादत में मौजूद नहीं है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, मगर अफसोस है कि क़यादत का काम हमेशा ये होता है कि वो सबसे पहले मुल्क के लिए सोचते हैं, उसके नौजवानों के लिए सोचते हैं, अपनी जमात के लिए सोचते हैं, और जो उसके पास वसाइल होते हैं वो उनको इस्तेमाल करके जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती से इस तरह से नहीं हो रहा, और बग़ैर किसी सोच के मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम एज ए मुसलमान जो है, हमारी जो लीडरशिप है, क्या उसको सुलह हदैबिया का मफहूम जो है वो सामने नहीं आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब मुआहदा होता है तो उस वक़्त क्या बात होती है। कुफार कहते हैं कि हमारा कोई बंदा अगर आपके पास चला गया तो हम उसको वो आपको वापस करना पड़ेगा, और अगर आपका कोई हमारे पास आ जाता है तो हम वापस नहीं करेंगे, और इस साल आप हज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इतनी सख्त शराइत जो थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानी, और उसके बाद आपने देखा कि फतह भी फिर जो है वो मुसलमानों को ही मिली। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कौमी क़यादत है तो उसको ये तो देखना चाहिए कि इस वक़्त का फ़ैसला क्या है, और इस फैसले की वजह से मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, मेरी पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, मेरे पॉलिटिकल वर्करों को क्या नुकसान हो सकता है। वहीद तो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं शहजाद चीमा साहब आपसे एक सवाल करूंगा, फिर जो भी हमारे लोग हैं वो सवाल कर लेंगे। एक ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा की हैसियत से ये तो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके बात कर रहे हैं कि नए मंसूबे भी आ रहे हैं, क्या हम पार्टी की तरफ से भी इन पिछले 10, 15, 20 सालों में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो बताए जा सकते हैं? सिंध की अगर हम बात कर लें, वफाक में तो इत्तेहाद, तो वो कौन से मंसूबे हो सकते हैं? 4-5 फिर मैं लोगों से सवाल भी ले लूँगा। जी, आपका शुक्रिया। बजाय इसके कि मैं दानिश स्कूल पे बात करूं या पंजाब की डेवलपमेंट पे या रोज़ के एक नए मंसूबे पे बात करूं, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किए हुए कामों पे बात करूं। सर, मंसूबे आइन से मुकद्दम नहीं। आइन है तो पार्लिमान है, आइन है तो मंसूबे हैं। सर, सबसे अहम चीज़ 18वीं तरमीम, जिसने 1973 के आइन को दोबारा अपनी असल शक्ल दे दी। 18वीं तरमीम के तहत सूबों के इख्तियारात मिल गए। NFC अवार्ड जो अरसा दराज से मुनक़ता था, उसके तहत सूबों को माली वसाइल मिल गए, वफाक पाबंद हो गया। 58(2)B की एक मुस्तकिल तलवार जो पार्लिमान के सर पे सदर, आइनी ओहदा
اس کے قلم کی طاقت تھی 58(2) استعمال کرنے کی، جس سے وہ پارلیمان کو ڈیزالو کر سکتا تھا۔ صدر محترم آصف علی زرداری صاحب نے وہ 58(2) کا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا، وہ ختم ہو گئی۔ سر وہ اس کے بعد آ گیا سر بہت اہم چیز، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ کروڑوں خواتین بے سہارا، بے چھت، مظلوم خواتین جن کے پاس پیپلز پارٹی تھا روٹی کپڑا اور مکان والا، وہی کانسیپٹ، اسی کے تحت اگر مکان پنجاب کی حکومت کے زمینی ریونیو کے اختیارات یا ملکیت چونکہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے، تو اگر پنجاب میں نہیں دے سکے تو سر سندھ میں 30 لاکھ گھر بنا کے دے رہا ہے میرا چیئرمین۔ تو میں واپس BISP کی طرف آؤں گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جس نے ہر خاتون کی، ہر مستحق خاتون کی اکراس دا بورڈ اس چیز سے ہٹ کے کہ وہ میری ورکر ہے کہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہے کہ نہیں ہے، اس نے اس کی خودداری، عزت اور چار دیواری کا تقدس بچاتے ہوئے اس کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا۔ اگلا کام سر سیلریڈ کلاس ہے آپ کی، جو آپ کی وائٹ کالر کلاس ہے۔ سر 8 سے 13 کے دوران میں تو اپنی حکومت میں ہی کام ہو سکتا تھا نا جی، 8 سے 13 کے دوران 125% تنخواہیں آپ کے سرکاری ملازمین کی بڑھی، 125% پینشنیں بڑھی، اگین ان کی خودداری بچائی اور ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھا تھا۔ اگر آپ نے سندھ کی جیسے سر آپ نے بات کی، سندھ میں سر تھر کول ایک زندہ مثال ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت ہر صوبہ صاحب اختیار ہو چکا ہے اپنی انرجی کا سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لحاظ سے۔ انفارچونیٹلی کسی اور صوبے نے، ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں، پنجاب نے بھی اپنی 1 کلو واٹ بھی بجلی جنریٹ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں لگایا۔ وہاں پہ سر تھر کول، اور تھر کول میں سب سے خوبصورت چیز بجلی پیدا ہونی، آپ کی ونڈ ملز، جون سی پاور ملز لگیں، ونڈ پاور ملز لگیں۔ انہوں نے وہاں پر کوئلہ نکالنے کے لیے جو ڈمپر ہیں، خواتین ڈرائیور ہیں تھر کی، جن کو سکھایا گیا، جن کو ایکوپ کیا گیا، اور اب وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ آ گئی۔ آپ کا ہیلتھ، سندھ کی ہیلتھ فیسلٹیز، کارڈیالوجی کی، لیور ٹرانسپلانٹ کی، کڈنی ٹرانسپلانٹ کی، آپ کی سائبر نائف کی، یہ انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا میں اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، اور فری آف کاسٹ۔ میں ذکر کروں گا آپ کے گمبٹ جونسا سینٹر ہے، KP سے لے کے، پنجاب سے لے کے، بلوچستان سے لے کے، جو ایک 1.25 کروڑ پہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، وہ وہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اور بلا شرکت غیر، کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں درکار، انسانیت کے حوالے سے وہاں کا انفراسٹرکچر۔ سر یہ کلائمیٹ کی آپ نے بات کی، تو کلائمیٹ کا جن پاکستان کے لیے اب بہت بڑا جن بن چکا ہے، انٹرنیشنل وارمنگ کے حوالے سے باقی۔ تو سر وہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق مینگرووز لگے ہیں سر، اور اب کاربن اس کے کھاتے میں آ کے انٹرنیشنلی ہمیں پراببلی کچھ $27 ملین انٹرنیشنلی پاکستان کو ملے۔ تو سر VN کے ساتھ پیپلز پارٹی چلتی ہے، پیپلز پارٹی آپٹکس سے زیادہ، ہاں ہم دکھا نہیں سکے، ہم اپنے بے تحاشا کام، ہم اپنی پنک بس نہیں دکھا سکے جس میں خواتین کی عزت بھی محفوظ اور ایک پراپر سلیقے کے ساتھ وہ اپنے روزگار کی تلاش کے لیے جا سکتی ہیں۔ مرد، میں اس جینڈر سے میرا تعلق ہے، لیکن سفر کے دوران جو مسائل خواتین کو آتے ہیں انفارچونیٹلی، اس سے انہیں بچا لیا تھا۔ ہم اپنی پنک بس دکھانے میں جس طرح سے تھا ہم نہیں کامیاب ہو سکے، ہم اپنی سائبر نائف اس طرح سے نہیں دکھا سکے، ہم اپنا NICVD جون سا ہے اس میں ہم کام تشہیر سے زیادہ کام کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے چیئرمین نے 26ویں آئینی ترمیم کی،
وہ اس لیے تھوڑی کی کہ میں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے. ہم تو عدالتوں کے ٹھکے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا, لیکن ہم تو ان کے متاثرین میں سے ہیں. ہم تو ساری عمر 73 سے لے کے آج کے دن تک ہم ہی آئین بنانے والے, اور ہمارے پہ ہی قوانین کا اطلاق ہوا اور ہم متاثرین میں سے رہے. وہ تو صرف اس لیے 26ویں آئینی ترمیم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی تاکہ جنرل ریلیف جو 40 سال 3 نسلیں آپ کے سول اور کرمنل کیسز میں جو کھائے جاتے ہیں لوگوں کے, تاکہ ضلالت اور پھر فیصلے کا کوئی پتہ نہیں, کم از کم عام پبلک کو اس سے بچایا جا سکے. تو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت موجود ہے, سوالات بھی ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے. ویلکم بیک. شہزاد چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنی یہ شکوہ بھی ہے پتہ نہیں اپنی پارٹی سے یہ ہے کہ ہم بتا نہیں پائے یا لوگوں تک پہنچا نہیں ہے. جی ہاں, ہماری ترجیح میں بتانا اب بہت اہم ہو چکا ہے نا. اب پروجیکٹ ہوتا نہیں ہے اور ہم اس کی اس طرح سے اب رسم و رواج کے مطابق جماعتیں بھی اور صاحب اختیار بھی تشہیر کر دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ اب یہ یہاں پہ پیسٹری پڑی ہے اور یہاں پہ جون سے میری فصل جون سی یا سرسبز و شاداب ہوگی. ٹھیک ہے, چلیں. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں آڈینس, وہ سوال پوچھیں. میں سب سے پہلے مائک آپ پہنچائیں. آپ اپنا نام بتائیں گے. چلیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو آپ کس سے آپ کا سوال ہوگا, اپنا نام بتائیے گا اور پھر سوال پوچھیے گا. السلام علیکم. اظہر احمد ملک وحید گو صاحب سے سوال ہے کہ سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت نوجوانوں کی کسی قسم کی کوئی نظر ہی نہیں آتی نون لیگ میں اور سیاست میں, کوئی رول نہیں ہے, جگہ ہی نہیں دی جاتی. طلبہ یونین پہ بین ہے, طلبہ کو سیاست کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. نون لیگ کیا کام کر رہی ہے اس پہ اور آپ کی پارٹی کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر؟ ٹھیک ہے, آپ کا میں ایک اور چاہوں گا سوال آ جائے. آپ نے مسلم لیگ نون سے سوال کیا ہے کہ بھائی کہاں پہ ہیں نوجوان, کہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. میرا نام عاصم ہے. میرا سب سے سوال ہے, جس سے پوچھا جائے سوال کیا جائے وہ عام ممبر ہو یا پارٹی لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, وہ کہتا ہے کہ ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ساری پارٹیز کہتی ہیں. تو اگر صاحب نے اتنا کچھ کیا ہے تو یہ ملک اس حالت میں کیوں ہے, بے روزگاری کیوں ہے؟ اگر عوام ای کامرس کی طرف جا رہی تھی تو اب فائر وال لگا دی ہے, وہ ان کا وہ کام بھی ٹھپ ہو گیا ہے, وہ پھر بے روزگاری کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. اگر آپ لوگوں نے اتنا کچھ کیا ہے تو وہاں ملک چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ ٹھیک, پیچھے ایک مرتبہ مائک دے دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال مسلم لیگ سے ہے کہ سر آپ نے بات کی صلح حدیبیہ کا. سب سے میں آپ کو جواب صلح حدیبیہ سے دینا چاہتا ہوں, لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فارم 47 کے ذریعے سے حکومت بنائی, کیا وہ اسلام کے ان مطابق تھا؟ کیا وہ غیر اسلامی نہیں تھا؟ آپ نے صلح حدیبیہ سے بات کی, لیکن ایک چیز آپ صلح حدیبیہ میں بھول گئے, وہ یہی تھا کہ ایک شخص جو وہ مکہ والے کی قید میں تھا, لیکن وہ اس وقت بھاگ کر آ گیا, لیکن صلح حدیبیہ ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر دوبارہ بھیج دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ خفا بھی ہو گئے اس چیز کے اوپر کہ اس نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے, اس وعدہ خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے. یہ چیز آپ بھول گئے اور آپ نے انہی قانون جو صلح حدیبیہ مسلم لیگ نے اس کو برباد کر ڈالا. اسلام کے جو قوانین آپ لوگ استعمال کرتے ان کو آپ نے خول جو ہے توڑ مروڑ کر جو ہے اس کو برباد کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ مسلمان ہر کام کر سکتا ہے لیکن 2 کامیں نہیں کر سکتا, ایک جھوٹ نہیں بول سکتا, ایک وعدہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا. کیا جو آپ لوگوں نے حکومت بنائی یا فارم 47 کے ذریعے سے, کیا یہ وعدہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو آپ اسلام کو لے کر آتے ہو, لیکن اسلام کی جو مین پرنسپلز ہے آپ لوگوں نے اس کو برباد کر ڈالا. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خاص کر مسلم لیگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت اپنا چہرہ دکھا سکو گے کہ نہیں دکھا سکو گے؟ شکریہ. چلے میں جو باقی رہ گئے دوست ان سے پوچھتا ہوں. پہلے میں چاہ رہا ہوں اس کا سوال سب سے پہلے اسی سوال کا جواب آ جائے آپ سے جو کیا گیا. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جب میں بات کر رہا تھا تو اس میں نے بلا شبہ جو نوجوانوں کا جو غصہ ہے اس کا میں برملا اظہار کرتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر موجود ہے. صلح حدیبیہ کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ حکومت چلا رہے ہوں یا اپوزیشن کے اندر ہوں,
یا کسی ادارے کے سربراہ ہوں، حکمت اور بصیرت جو ہے وہ ہمیں اس میں بتائی گئی ہے کہ ہر موقع کے اوپر ہم جو بھی فیصلہ کریں وہ ایسا فیصلہ ہو کہ جس کا لامالا جو ہے وہ فائدہ ہو ان لوگوں کو جن کے لیے آپ بات کر رہے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے بات کی فارم 47 کی، یہی تو وہ بات ہے کہ ایک طرف تو اغیار جو ہیں وہ ان کی چیخیں آسمان پہ سنائی دے رہی ہیں کہ پاکستان اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کا جو میزائل ہے وہ امریکہ کو اور اسرائیل کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور دوسری طرف بدقسمتی سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو میزائل جس نے بنایا ہے وہ بھی تو کوئی ہمارا نوجوان تھا، پاکستان کا ہی سائنٹسٹ تھا، پاکستان کے وسائل سے جو ہے وہ بنا تھا۔ کیا ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ فخر نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بیانیہ ہے، یہ ایک بیانیے کی جنگ ہو رہی ہے۔ خدا را آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ایک بات کو لے کر یہ وہی بات آ گئی کہ جب کہا جا رہا تھا کہ جناب 35 پنکچر، تو پھر جب آپ نے وہاں کمیشن بنایا تو پھر 35 پنکچر کا جواب سامنے آ گیا نا۔ اسی طرح سے اب یہ 47 کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اگر اس کے اوپر بھی آج نہیں تو جب بھی کبھی کوئی کمیشن بنے گا تو ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میری بیس جو ہے وہ کوئی دولت نہیں ہے، نہ خاندی لحاظ سے۔ میں آپ کو پتہ ہے میں پٹھان فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، اور میں پنجاب سے لاہور سے 43,500 کی لیڈ سے جو ہے کامیاب ہوا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ، نواز شریف کا ٹکٹ کی یہ طاقت تھی کہ میں نے 1 روپیہ الیکشن کے اوپر نہیں خرچ کیا۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کو اس وقت دکھایا جا رہا ہے وہ پورا سچ وہ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ان کے جو یہ آپ کو بیانیہ بنا کر دے رہے ہیں ان کے پاس یہی کچھ ہے۔ باقی یہ مایوسی جو ہے وہ ایک لحاظ سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ بالکل موجود ہے، کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں برملا کہ 100% جو ہے وہ بے روزگاری جو ہے وہ ختم جو ہے وہ نہیں کی جا سکی۔ 100% جو ہمارے بچے اور بچیاں ڈگریاں لے رہے ہیں وہ جو ہیں وہ جو ان کا حق بنتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ نہیں کر پائے۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری حکومتوں نے ایک تھوڑا سا، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں انالیسس کروں گا، ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم عوام کو راضی کریں، اور عوام کو سے دیکھیے باہر کے ملک کے اندر بھی میں یو کے گیا ہوں تو وہاں میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میرے 5 ریسٹورنٹ ہیں اور میں نے 1 سال کا جو ٹیکس ادا کیا ہے صرف ان ریسٹورنٹوں کا کچرا اٹھانے کا 17 لاکھ روپیہ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر جو ٹیکس کلچر ہے وہ اتنا فیمس نہیں ہے اور لوگ ٹیکس کی طرف نہیں جاتے تو پھر ہمارے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بدل رہے۔ تو اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کا جو ہے وہ ایک بیانیہ ہے، ایسا نہیں ہوا کچھ؟ بالکل یہ 100% بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری آپ سے سوال تھا کہ بھئی نوجوان آپ کی پارٹی میں کئی نوجوان نظر نہیں آتے، اس کے بعد میں نے چیمہ صاحب آپ کے پاس آنا ہے۔ ہاں جی، پہلا آپ اس کا رسپونڈ کر دیجئے کہ آپ کی پارٹی میں نوجوان ہیں کہیں پہ؟ اس میں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے بی بی مریم، خاص طور پر میں بات کروں گا بی بی مریم نواز صاحبہ کی، جو کہ پنجاب کی چیف منسٹرز ہیں۔ جا کے آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ساتھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے شہباز شریف صاحب نے ان کے اوپر کروڑوں تنقید اس بات کی ہوتی ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ کیوں دیے۔ ان کے اوپر کروڑوں دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ دور دراز ریموٹ ایریا کے اندر دانش اسکول بنا کر جو ہیں وہ کیوں جو ہے وہ اسکول جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ جو کہ نوجوانوں کے لیے اب پھر اسی طرح سے وہ پروگرام لے کر آ رہی ہیں، کہیں قرضہ اسکیم ان کو دی جا رہی ہے، کہیں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ دینے کی اسکیم متعارف کروائی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ سولر اسکیم لا کر جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جو… میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں، ان کا سوال ہے کہ نوجوان کہاں ہیں آپ کی پارٹی میں، یہ اس کو رسپونڈ کیجیے۔ ہاں دیکھیے اس میں یہ بالکل یہ بڑا اچھا سوال ہے ان کا، جا کے نوجوانوں کی کمی یقینی طور کے اوپر جو ہے ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ یقینی طور کے اوپر بہت کم ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ کوئی امید بھی ہے؟
امید دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے چیزیں ہیں کہ یہ جو چیزیں ڈبیٹ کے اندر جو ہے وہ آنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جس طرح سے خاص طور پر بی بی مریم نواز صاحبہ اس جانب جو ہے وہ قدم بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ نوجوانوں کو لے کے آئیں گی، بالکل آپ کو امید ہے؟ مجھے امید ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اس کا احساس ہے؟ بالکل، یہ 100% یہ احساس موجود ہے۔ چلیں ایک شارٹ کمرشل بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ان سوالات کے جواب تلاش کریں گے۔ ویلکم بیک۔ میں اب شہزاد چیمہ صاحب، سوال یہ تھا کہ بھائی اگر آپ لوگ بھی اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں اور باقی بھی سارے آگے کہہ رہے ہیں، جی تو پھر پاکستان کے حالات کیوں نہیں بدلے؟ پھر مایوسی کیوں ہے؟ ہاں جی، نہیں، بڑا مناسب سوال ہے۔ مایوسی کی میں آپ نے بیٹا جو بات کی میں اس پہ بھی 30 سیکنڈز I'll give my input۔ مایوسی تسلسل کسی بھی پروگرام کا اگر چلتا رہے گا، صدارتی نظام رہا کہ جی صدارتی نظام ہوگا پاکستان ترقی کرے گا، آمرانہ نظام ہوگا، ون مین ون شو ون ونڈو ون ڈیلیورنس، پاکستان ترقی کرے گا، پارلیمانی نظام ہوگا پاکستان ترقی کرے گا۔ ہر 5 سال کے بعد، 2.5 سال کے بعد، 18 ماہ کے بعد، 10 سال کے بعد ہم نے جس نظام کو اڈاپٹ کیا تھا ہم نے اس کو نیگیٹو کیا اور ہم دوسرے نظام کی طرف بھاگ پڑے۔ یہاں پر المیہ یہ رہا کہ اگر تسلسل کسی ایک چیز پہ اعتقاد، اعتماد اور اس کی کیپیسیٹیشن، پارلیمانی نظام دنیا کا سب سے خوبصورت نظام ہے، صرف اس کو کیپیسیٹیٹ ہونے دیا جاتا، اس کا تسلسل چلتا رہتا، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہ آتی، اس پہ شب خون نہ مارے جاتے، تو شاید نہ آج 45 کی بات ہوتی نہ 47 کی ہوتی۔ اگر 18 ماہ کی حکومت کو، منتخب حکومت کو اگر اتار کے تو عدالتوں سے وہ انڈورسمنٹ نہ ملتی تو شاید آج یہ مایوسی نہ ہوتی، شاید آج آپ کا ٹیلنٹ جون سے وہ یہاں سے ہجرت نہ کر رہا ہوتا، برین ڈرین نہ ہو رہا ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کوئی ایک فیکٹر نہیں تھا جس کی وجہ سے میں آؤں گا، میں اپنی جتنی میری قابلیت تو کیا، جتنی میری ہمدردی، محبت، میرا نظریہ، میری جماعت کا، چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کا، شہید بی بی رانی بے نظیر بھٹو کا، چیئرمین بلاول کا، آصف علی زرداری صاحب کا، میرا اتنا سارا سامنے منظر پہ کھڑا ہے، پاکستان کے کینوس پہ کھڑا ہے۔ جو میں نے وہاں پہ غلط کیا ہوگا، ہوا ہوگا، مجھ پہ تنقید کیجئے لیکن مثبت تنقید کیجئے، میری رہنمائی کریں، آپ مستقبل ہیں، آپ نے سنبھالنا ہے آگے جا کے، آپ کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہوگی۔ اس لیے یہ مایوسی، اگر مایوسی ہم لوگوں نے، میری جنریشن نے دے دی تو تم لوگ روشنی کے لیے کوشش کر لو، ساتھ دے دو، ہماری غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہماری تصحیح کر دو، ہمارے بازو بن جاؤ، ہمارا فیوچر ہو، تم بھی چلے جاؤ گے تو باقی کیا رہ جائے گا پیچھے؟ اس فرسودہ نظام کو جتنے ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں پوری دنیا میں، پاکستان کے نوجوان، خواتین، حضرات، ٹیلنٹڈ باہر بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں بیٹھ کر ڈالر، پاؤنڈ، ین، سٹرلنگ، ریال، دینار میں بیٹھ کے پاکستان سدھارنے پہ لگے ہوئے۔ ایسے سدھرے گا؟ میں یہاں پہ بیٹھ کے شالامار باغ کا پھول کھلا رہا ہوں، کھلے گا؟ کبھی بھی نہیں کھلے گا جب تک میں خود وہاں پہ باغبانی نہیں کروں۔ تو آپ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹڈ سر لوگ میں ہیں اپیل واپس بھی آئیں؟ کر رہا ہوں، میں باقی بھی کر رہا ہوں۔ باقی بیٹا آپ نے جو بات کی نا کہ صلح حدیبیہ کی بات کی، ریاست مدینہ بھی ہم نے سنی، ایک عامر کے منہ سے، عامر مسلمان تھا، نامدو و نصلی علی رسول الکریم بھی آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی آیا، سارا کچھ۔ میں نے 3 جنریشنز دیکھی اور اب شاید میں چوتھی، اگر مالک نے حیات دی۔ میں نے ان 3 جنریشنز کے اندر، آئی ایم اے پولیٹیکل ورکر، میں ایک کسان ہوں، کاشتکار ہوں، اور میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں اسی عوامی معاملات میں ہی میری زندگی گزری۔ یہ باتوں سے کچھ نہیں ہونا۔ میں کسی کو، جب تک
آپ نے فرمایا کہ جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہی فرمایا آپ نے. میں اب کسی شخصیت کے نام پہ نہیں جاؤں گا، کسی پولیٹیکل اینٹی کے نام پہ نہیں جاؤں گا. صبح دوپہر شام تضادات، اس کو ہماری جنریشن پچھلے 30 سال، کم از کم 30 سال میں، مجھے بڑا دکھ ہے اور میں آئی ایم ایڈمیٹنگ اٹ کہ ہم اپنی اس یوتھ کو نہ تعلیم پراپر دے سکے اور نہ تربیت پراپر دے سکے. تعلیم دیتے تو آپ کا کرٹیکل اینالیٹیکل آپ کی کیپیسٹی ہوتی. آپ موبائل پہ آئی پوسٹ کو پڑھے بغیر شیئر نہ کرتے، آپ اس کو سمجھتے، اس کے حقائق پہ جاتے، لاجک پہ جا کے پھر آپ آگے چلتے. اور تربیت بڑے چھوٹے کا ادب احترام تھا، حیا شرم تھی، نظر کا مقام تھا. آج یہ ہے کہ میں اگر آپ کی سوچ کے برخلاف اگر میں بات کروں گا تو آپ یہاں سے مجھے پکڑو گے. یہ میری دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، بہت شکریہ. میں سے چاہوں گا کہ 2 سوال ہیں، اس کے بعد ہم بس وائنڈ اپ کریں گے. جی سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے 2 سوال ہیں. ایک جو میرا سوال ہے وہ پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ ہے، اور سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ ہم نے کام کیا ہے لیکن ہم اپنے کام کو پبلسائز نہیں کر سکے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پبلسائز کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے میئر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک گجر نالے کی صفائی بھی کرواتے ہیں تو اس کی بھی جو سی پوسٹ ہے وہ فیس بک پہ آتی ہے. اور دوسرا ہم نے بات کی کہ ہم نے اپنے شہر کے اندر جو ہے وہ خواتین کو سیف ٹریولنگ کی جو ہے فیسلٹی پرووائڈ کی. لیکن اگر آپ بات کریں شہر کراچی کی تو شہر کراچی کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 3 کروڑ ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اگر اس کی آدھی تعداد کی بھی بات کی جائے تو 1.5 کروڑ بنتی ہے. اگر آپ سفر کرنے والی خواتین کی بات کریں تو 50-60 لاکھ خواتین سفر کریں گی، لیکن آپ نے صرف ایک پنک لائن کا کہا اور باقی 3-4 لائنس بھی ہوں گی. لیکن آپ کا نہیں خیال کہ جو آپ ٹریولنگ کرنے کی جو فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں وہ 50-60 لاکھ جو خواتین ہیں ان کے لیے بہت کم ہے؟ کیونکہ 50-60 بسز یا ایون مطلب 500-700 بسز بھی جو ہیں وہ ان کی کیپیسٹی پورا نہیں کر سکتی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ PMLN کے ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنی بات کے دوران کہا تھا کہ پاکستان میں جو ٹیکس پیئر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ٹیکس پے نہیں کیا جاتا. اور آپ نے اس میں جو مثال دی وہ لنڈن کے ایک بندے کی دی جو آپ کا دوست تھا. سر اگر لنڈن کی بات کی جائے تو لنڈن میں آپ نے بتایا اپنے 17 لاکھ وہ ٹیکس پے کرتا تھا، لیکن اگر لنڈن کی بات کریں تو لنڈن میں جو ان سا ایک چوکی دار ہے وہ 3 سے 4 ہزار پاؤنڈ منتھلی کماتا ہے، اور اگر وہ 17 لاکھ پے کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی 1 کروڑ کما رہا ہے تو وہ 17 لاکھ پے کر رہا ہے، اور وہ جو ریسائکلنگ کر کے وہ جو اماؤنٹ ہے اس کو شورٹ کرتے ہیں. اور اس میں یہ چیز تھی کہ آپ کہتے ہیں پاکستان میں لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے. اب سوال ہے کہ 40,000 یا 50,000 کمانے والا فرد جو ہے وہ ٹیکس کیوں پے کرے اور کتنا پے کرے؟ اور جو آپ کی جو پارٹی کے رہنما ہے جس طرح بلاول بھٹو صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں، وہ کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں اور اس کا کیا حساب ہے؟ اس کا بتا دیں. اچھا میں چیمہ صاحب، آپ نے بات کی کراچی کی آبادی بھی آپ ہی نے بتائی، اس کا حجم بھی آپ نے بتایا، اس کے سٹیٹسٹکس آپ نے، تھینک یو ویری مچ. بہت سارے ملکوں سے بڑا شہر، بہت سارے ملکوں سے گجر نالے کی صفائی کراتے ہوئے آپ سب نے مجبور کر دیا کہ ہمیں فوٹو لگانی پڑتی. جب ہر طرف یہ رواج، یہ رسم چل پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، کنگھی کی فوٹو سے لے کے تو سرما ڈالنے تک تو ہر چیز کی، تو پھر مرتضیٰ وہاب شریف آدمی کیا کرے گا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اور وہ کرا رہے ہیں کام. از اے ینگ جینٹلمین، ویری انرجیٹک، ماشاء اللہ برسٹر صاحب کام کرا رہے ہیں. یار شروع تو ہوا بھائی، کراچی میں 50 لاکھ خواتین ہیں، ان میں سے 15 لاکھ کمیوٹ کرتی ہیں، روزگار کی تلاش میں نکلتی ہیں. نہیں تھا، کانسیپٹ آیا، عمل شروع ہوا، تعداد بڑھ جائے گی. ایٹ لیسٹ دیر از اے کانکریٹ اسٹیپ ٹو میک دیئر جرنی سیف اینڈ کمفرٹیبل. وسائل آ جاتے ہیں آگے. وفاق سے بے تحاشا دفعہ سندھ گورنمنٹ نے اور میٹروپولیٹن کے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب نے وفاق سے بے تحاشا دفعہ مالی وسائل، جتنے وعدے تھے سابقہ دور میں جس کے تھے وہ بھی نہ وفا ہوئے، اور جو اب ہیں وہ بھی وفا نہیں ہو رہے. وسائل آئیں گے، رستے پہ چل پڑے ہیں.
बेहतरी आती जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद है, सवालात भी हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इन सवालात के जवाब तलाश करेंगे। वेलकम बैक जी। वहीद गुल साहब, सवाल आपसे उन्होंने किया था, उसका जवाब आप देते। बिल्कुल, मैं देखिए फिर वही बात की तरफ आता हूँ। आपको पता है कि एक ज़माने में बड़ा इस बात को बड़ा उछाला गया कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 5,000 रुपया जो है वो टैक्स दिया है। यही बात है ना, यही चीज़ है कि बयानिए की जो है वो मार जो है वो दी जाती है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल जो है वो बरक्स है। देखिए, जो आपका सवाल है ये आप भी जानते हैं और आपके इल्म में होना चाहिए कि कोई मेंबर असम्बली, चाहे वो सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो, अपोजिशन का हो, हुकूमती रुकन हो, वो उतनी देर तक जो है वो असम्बली के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी असासे जो है वो डिक्लेयर ना करे। हर साल जब भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि कई मिनिस्टर जो हैं उनको बैन कर दिया जाता है। असम्बली रुकनीत उस वक्त मुअत्तल रहती है जब तक कि वो अपने डिक्लेरेशन जो है वो नहीं देता। तो बात ये है कि आपके ये इल्म में ये होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे कोई किसी किस्म की वो तनख्वाह नहीं लेते थे, बल्कि जो खाना प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिया जाता था, वन डिश का खाना, वो भी नवाज शरीफ साहब की अपनी जेब से होता था। और आज भी एज ए प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब भी कोई किसी किस्म की तनख्वाह जो है वो नहीं ले रहे। और जितने बैरूनी दौरे हैं, ये इस बात की तायद और तस्दीक साहब मेरे से ज़्यादा बड़ाई साहब कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा जी, मैं नहीं करूँगा। नहीं करेंगे आप, वजह है तो नहीं। अच्छा, जितनी बैरूनी दौरे होते हैं वो सब जो है वो अपनी जेब से करते हैं, बल्कि अक्सरियत जो मिनिस्टर्स की है वो भी अपनी जेब से जो है ये बैरूनी दौरे जो है वो करते हैं। लेकिन अगर नीचे जो है कौम को बयानिया दिखाया जाए तो वो कुछ और ही है। जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है तो ये आप जाएं FBR की वेबसाइट के ऊपर और आप नवाज शरीफ साहब का भी देख लें, शहबाज शरीफ साहब का भी देख लें। हाँ, इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, जैसे मैं हूँ, मेरी कंपनी है, मैं छोटा सा कारोबार करता हूँ, लेकिन मैंने 37 लाख रुपया जो है वो इस साल का इनकम टैक्स जो है वो अदा किया है। लेकिन हो सकता है कि मैं अगले साल जो है डायरेक्टरशिप जो है या अपनी CEOशिप जो है वो रिज़ाइन दे दूं और मेरा बेटा जो है वो इस सीट के ऊपर आ जाए, तो फिर आप अगले साल ज़रूर जब देखेंगे तो मेरा टैक्स जो है वो इनकम टैक्स जो है वो ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स नहीं पे हुआ, क्योंकि मेरी वो लायबिलिटी जो है। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब बाकायदगी से अच्छा टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल अब तो सब मौजूद है, ये सब कुछ मौजूद है वेबसाइट पर। जी। तो हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम करें। अगर आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। आपने तो वैसे 2 सवाल पूछ लिए हैं, आपका तो अब नहीं बनता। आप कोशिश करें अगली सारी ज़िंदगी सवालों के बगैर गुजारें। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तलहा अहमद ख़ान है। सबसे पहले एक बात करूंगा कि ये भाई ने जो सवाल किया था तो उसके जवाब में आय बाइशाई हुई है। जो उनका सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, आप दोबारा दोहरा दें अगर आपको चाहिए। जो सवाल था कि जो सुलह हुदैबिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को भी आने नहीं दिया कि हमारा वादा हो चुका है। तो चले मैं अगर कि आपको अपनी दास्तान सुनाऊं इलेक्शन वाले दिन की, 24 घंटे तो नेट नहीं चल रहा था। अगले दिन सुबह मैं उठा तो रिजल्ट जो है मेरे चाचू देख रहे थे मोबाइल के ऊपर, तो उनसे मैंने पूछा क्या है, तो वो यास्मीन राशिद साहिबा 25,000 की लीड से नवाज शरीफ साहब से जीत रही थी। मैं वॉशरूम गया, 3 मिनट के अंदर बाहर आया और पता चला कि जी नवाज शरीफ साहब 20,000 की लीड से जीत गए। यानी सिर्फ 3 मिनट लगे सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जीतने में, सिर्फ 3 मिनट लगे। उसके बाद अगर के आप बाद में देखिए मुख्तलिफ एंकर्स ने, इकरारुल हसन का मैं एक देख रहा था कि वो कह रहे थे कि सारी रात हम लोगों ने जाग के मेहनत की, सारा कुछ कंक्लूड किया, लेकिन उसके बावजूद वो हार गए। मतलब कि जो रात को जीत रहे थे वो दिन को हार गए। फिर एक पोस्ट बड़ी चली थी कि उन्होंने 24 घंटे नून लीग को बताया कि ये तुम्हारी औकात है, और 24 घंटे के बाद उन्होंने 24 करोड़ आवाम को बताया कि ये तुम्हारी औकात है। ठीक है।
تو مطلب کہ وہ سوال آپ کا یہ ہے جی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی جیت رہی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد والے حلقے کا آپ نے والا دیا, جی اور 3 منٹ بعد جیسے ہی آپ واش روم سے باہر آئے تو نواز شریف صاحب جیت گئے. اور یہ مختلف حلقوں کے جو ہے نا یہی اسی طرح کے نتائج ہے. میں دیر میں تھا اس وقت, اگر کہ دیر کی بھی بات کریں نا تو وہاں پہ بھی وہی جیت رہے تھے, ایسے ہی ہوا. اور اس کے علاوہ دوسری بات انہوں نے کی کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کر رہے کر کے وہ تنخواہ نہیں لیتے کیونکہ کاروباری بندے, پیسے والے بندے. تو اب یہ اگر ہم دوسرے تیسرے دن ہم لوگ یونیورسٹی جا رہے ہوتے, کوئی نہ کوئی روڈ بند ہوتے پروٹوکول کی وجہ سے, تو وہ جو سرکاری گاڑیاں چل رہی ہے تو وہ کس کے خرچے پہ چل رہی ہے. اس کے بعد پنجاب اسمبلی کا پچھلے دنوں بل پاس ہوا, انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہے اپنے سارے لوگوں کی. یہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس اپنے فیسوں کے پیسے نہیں ہوتے, لیکن یہاں پہ جو منسٹرز ہیں جو پروٹوکولز بھی لے رہے, ساری آسائشیں بھی لے رہے, ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی جا رہی ہے. میں 2 سوال بس میں چاہوں گا کہ آپ ان کے اوپر جواب دیں. ایک پہلا تو یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے تھے ٹی وی اور پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی, اور جیسے ہی 2-3 منٹ کے لیے وہ غائب ہوئے تو دوبارہ ٹی وی دیکھا تو نواز شریف صاحب جیت گئے. اور دوسرا سوال یہ کہ بھائی اگر تنخواہیں نہیں لیتے تو سرکاری گاڑیاں تو ہمارے پیٹرول سے چل رہی ہیں. بس 2 سوالوں کا. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے سارے رزلٹ جو ہے نا وہ کے پی کے علاوہ جو ہے وہ دیکھے ہیں. نہیں, وہاں پر بالکل صحیح چل رہا تھا. فارم 47 جو ہے وہاں پر بالکل صحیح ترتیب ہو رہا تھا. پنجاب کے اندر یا جہاں پر نواز شریف صاحب کھڑے تھے وہاں غلط ہو گیا. بھائی ایک طرف تو کلیم یہ ہے, ذرا سنیں نا آپ, سن لیں. اس میں ایک طرف تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی 3 دن جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوئے, اور آپ کو باتھ روم کے اندر جانے سے اور باہر آنے سے رزلٹ پتہ چل گیا. آپ کے پاس کون سا ایسا سسٹم لگا ہوا تھا؟ دیکھیے میں اچھا, پھر بات یہ ہے کہ چونکہ میں اب لائیو کئی باتیں جو ہے وہ کر نہیں سکتا, لیکن ورنہ اندر طوفان جو ہے وہ میرے بھی بہت آپ الیکٹڈ ایم این اے, اگر کہ آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کھل کے بات کون کرے گا؟ نہیں, ان کا طوفان لے لیں آپ. میں طوفان آپ کے اندر بھی ہے, تو یہ لوگ بیٹھے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ بتائیں. ان کے اندر بھی ایک طوفان ہے, طوفان نے طوفان سے ملنا جا رہا ہے. دیکھیے میں اس پہ یہی کہوں گا کہ یہ بالکل اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جس طرح کی ڈیموکریسی میرا نوجوان چاہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں, شاید اس طرح کی ڈیموکریسی جو ہے وہ ملک کے اندر کبھی بھی نہیں پنپی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک اچھا جو کھیلنے والا, کرکٹ کھیلنے والا ہے, وہ ہمیشہ وکٹ کے درمیان میں رہ کے موجود رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب اس کو اچھی بال ملے اور وہ اس کو ہٹ کرے. بات یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس یہاں چلی آئی ہے, جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک پولیٹیکل ورکر, اس نے بھی جیلیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں اور لٹرلی مار کھائی ہے بڑی, لیکن جدوجہد کو نہیں چھوڑا اور کوئی ایسی بات نہیں کی زندگی میں جس سے ملک کو نقصان ہو یا ہمارے کوئی اپوزیشن کے. دوسرا سوال کا جواب دے دیں کہ ہمارے پیسوں سے کاریں اور چیزیں چلتی ہیں, پروٹوکول لگتے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو آپ تنخواہ تو نہیں لیتے لیکن ہمارے وسائل استعمال کرتے ہیں. جی بالکل, اس میں بالکل یہ تو حقیقت ہے کہ 5 روپے ہیلی کاپٹر پٹرول سے لے کر نیچے کاریں چلنے تک ساری خرابیاں ہیں. لیکن ہم ایک ایسے خطے میں موجود ہیں کہ جہاں پر میں ابھی کے پی کے میں گیا ہوا تھا, میرے آبائی علاقہ ہے, تو میں نے کہا کہ بھی یہ غیر علاقے میں جب میں گیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا بھی یہ اب ضم ہو چکے ہیں کے پی کے اندر؟ انہوں نے کہا ہاں, اختیار جو ہے وہ کے پی کے حکومت کو مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی واقعے کی ایف آئی آر کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد وہ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جائے گا. اگر کوئی فرد سوال لے کے آئے تو اس کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے. میں خیال بڑی دور سے آئے ہیں. جی مولانا کیا کہنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو اسلامی سوال نہ کرنا. عوامی سوال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جب میرا نام جی محمد ذیشان ہے جی, اور ایک سادہ سا آپ سے جی ہے سوال, چونکہ آج لاسٹ ڈے بھی ہے جی یہاں کا, اس کا جو ہے یہ جو ہے ایونٹ کا, جو شاید نا پوری قوم کی جی ہے یہ جو ہے نا آواز جو ہے وہ یہ ہے جی کہ ملک کو قائم ہوئے نا کم 80 سال ہو گئے ہیں جی. تو آپ کا کیا خیال ہے جس نام پہ یہ ملک لیا گیا تھا اور لاکھوں
कुर्बानियों के बाद, तो जी उसमें 80 साल के बाद भी वो निज़ाम नहीं हुआ कायम। अब इस्लामी निज़ाम की बात कर रहे हैं। जी तो उसमें आपका क्या ख्याल है, कोई उसके लिए रास्ता क्या है? हमने देख लिए जो भी जो 80 साल में हमारे सामने आए, तो उसके लिए यानी आखिरकार इंशाल्लाह रास्ता क्या है और उसमें वक्त और कहाँ तक लग जाएगा इंशाल्लाह जो है? वैसे ये सवाल तो किसी वज़ीर आज़म लेवल के बंदे से हमें पूछना चाहिए, लेकिन चलें अगर आपने पूछ ही लिया तो वहीद गुल साहब आपके पास कोई जवाब है कि ये कह रहे हैं इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था और वो हो क्यों नहीं सका इतने सालों में? ये बिल्कुल आपका सवाल रेलेवेंट है और ये हकीकत पर मबनी है कि आपने लिया तो मुल्क इसी नाम से था कि 100% यहाँ पर इस्लाम का निफाद होगा, लेकिन बदकिस्मती से हम तो अभी जो है वो IMF जो है वो और सूद के चंगल से ही जो है वो नहीं निकले, लेकिन मंजिल हमारी वही है। और ये भी एक खुशाइंद बात है कि जो अब ये जो वादा हुआ है और इरादा भी हुकूमत का हुआ है कि सबसे पहले जो काम हमने करना है वो सूद से जो है वो जान जो है वो छुड़ानी है। जहाँ तक बाकी चीज़ है तो ये तो एक इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान है, रियासत है, और यहाँ पर कोई कानून जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है, इस्लामी कवानीन जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो नहीं बन सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये नीयत बिल्कुल उसी तरह की है जैसे तबलीगी साथी हमारे करते हैं ना, नीयत हो गई है, इरादा हो गया, इंशाल्लाह वक्त मिला तो फिर तबलीग पे जाएंगे। पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या बाकी दीगर जमातें, दावे तो सबके मौजूद हैं, लेकिन क्या अमली काम भी है सामने, क्या वो इत्मीनान भी रख रहे हैं, नहीं रख रहे? तो आज भी जब मैं ये कंडक्ट कर रहा हूँ शो, तो मुझे ये अफसोस भी है, और सिर्फ मेरे अफसोस में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे लीडर भी शामिल हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, कि आवाम जो चाहती है उनके लिए हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अपने मेज़बान फ़ारूक हुडैज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।